ملنے کے نہیں نایاب ہم ملنے کے۔ تاریخ اکثر ان افراد کو نمایاں کرتی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں رہے، مگر بعض اوقات اصل اثر وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو غیر آئینی فیصلوں اور سیاسی جبر کے سامنے خاموش رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 11 فروری ایسی ہی ایک توانا سیاسی آواز کی یاد دلاتا ہے۔ امیر ملت مولانا غلام حیدر خان جنڈالوی، جن کا کردار کشمیر اور بالخصوص پنچ کی جدید سیاسی تاریخ میں ایک اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ڈوگرہ عہد میں پنچ کی حیثیت ایک جاگیردار کی تھی، جو انتظامی طور پر ریاست جموں کشمیر کے فریم ورک میں شامل ہونے کے باوجود ایک حد تک داخلی اختیارات رکھتی تھی۔ یہی جزوی اختیارات پر مبنی حیثیت بعد ازاں شدید سیاسی کشمکش کا سبب بنی۔ 1940 میں راجہ جگت دیو سنگھ کی وفات کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے پنچ کی اسی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ یہ اقدامات مقامی آبادی کی رائے کے بغیر اور سیاسی مشاورت کے بغیر کیے گئے، جس کے نتیجے میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ مولانا غلام حیدر جنڈالوی نے ان اقدامات کو سیاسی طور پر ناجائز اور عوامی مفاد کے خلاف قرار دیا۔ ان کی مخالفت کسی شخصی اقتدار یا پنچ کی موروثی حکمرانی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی حقوق کو طاقت کے ذریعے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی رد عمل سخت تھا۔ مولانا غلام حیدر جنڈالوی کو گرفتار کیا گیا، پنچ چھاؤنی منتقل کیا گیا اور بعد ازاں ممکنہ عوامی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر برطانوی زیر انتظام علاقوں میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ریاست جموں کشمیر میں ان کی واپسی پر پابندی رہی، تاہم جلا وطنی ان کی سیاسی وابستگی کو کمزور نہ کر سکی۔ اسی پس منظر میں مولانا غلام حیدر جنڈالوی کا رابطہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی قیادت سے مضبوط ہوا۔ وہ مسلم لیگ کی پلیٹ فارم کو برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کی واحد منظم آواز سمجھتے تھے۔ 1940 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ یہ دعوت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت بشمول قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان مسلم علاقوں کی ایک معتبر سیاسی آواز تصور کرتے تھے جو براہ راست برطانوی اقتدار میں نہیں تھے۔ لاہور اجلاس میں مولانا جنڈالوی نے کشمیر اور پنچ کے مسلمانوں کی سیاسی بے چینی اور خدشات کو مسلم لیگ کے فورم پر پیش کیا۔ یہ نمائندگی اس وسیع تر سیاسی سوچ کا حصہ تھی جس کے تحت مسلم لیگ ریاستی مسلمانوں کو بھی برصغیر کی مجموعی مسلم سیاست میں شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مولانا غلام حیدر جنڈالوی کا سیاسی موقف کسی مبہم اختیاراتی حیثیت کے تصور کے گرد نہیں گھومتا تھا۔ وہ پنچ کی سابق انتظامی حیثیت کو ایک سیاسی دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے، مگر ان کی اصل وابستگی مسلمانوں کے اجتماعی سیاسی مستقبل کے ساتھ تھی۔ ان کے نزدیک برصغیر کے مسلمان ایک منظم سیاسی وحدت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، اور یہی سوچ انہیں پاکستان کے تصور کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی تناظر میں کشمیر یا پنچ کی جدوجہد کو محض اختیارات کے مطالبے کی تحریک کے طور پر پیش کرنا تاریخی تصویر کو ادھورا دکھانے کے مترادف ہے۔ مولانا جنڈالوی کی سیاست کا جھکاؤ واضح طور پر اس سمت تھا جہاں مسلم اکثریتی علاقوں کا مستقبل ایک مسلم ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر کی پاکستان سے وابستگی محض 1947 کے واقعات کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے فکری اور سیاسی آثار اس سے پہلے کی مسلم سیاست میں واضح طور پر موجود تھے۔ آج جب کشمیر کی تاریخ کو محدود یا نئے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مولانا غلام حیدر جنڈالوی کی جدوجہد یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ سیاسی قیادت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر تاریخی تسلسل کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی تسلسل کشمیر کے سیاسی مستقبل کو سمجھنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، ایک ایسا مستقبل جس کی سمت کا تعین محض طاقت سے نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط سیاسی شعور سے ہوا۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔